السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لعلہم یرشدون۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں، تو انہیں کہہ دو بلا شبہ میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب بھی وہ دعا کرتا ہے۔ وہ میری بات کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ بن جائیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں دعا کے حوالے سے، دعا کے متعلق جو تعلیمات موجود ہیں، ہم کئی خطبات سے وہ سن رہے ہیں۔ آج کے خطبہ میں ہم اس چیز پر بات کریں گے کہ دعا
کن اوقات میں زیادہ قبول ہوتی ہے، زیادہ سنی جاتی ہے؟ کتاب و سنت میں بہت سی نصوص ہیں جن پر غور کرنے سے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ فلاں فلاں وقت میں اگر کوئی مانگنے والا اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے تو رب العالمین اس کو خالی واپس نہیں کرتے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، رب اس کی دعا کو اس وقت عام اوقات کی بنسبت زیادہ قبول کرتے ہیں۔ بہت سے اوقات ہیں، یہ چند ایک آج کے خطبہ میں ان کے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں ایک وقت رات کا آخری پہر، رات کا آخری تہائی حصہ، اس وقت میں ویسے تو رب العالمین، یہ جو آیت آپ نے سنی ہے 186 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اللہ نے کہا اجیب دعوت الداع اذا دعانی، دعا کرنے والا جب صحیح معنوں میں دعا کرتا ہے، دعا کی قبولیت کی شروط اس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں، تو میں جب بھی وہ دعا مانگتا ہے 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، تو میں ہر وقت ہر لمحے دعا کرنے والے کی دعا کو صرف سنتا نہیں ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ ہر وقت ہی سنتا ہے رب، وہ 24 گھنٹوں میں کسی ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی اپنے بندوں کی دعاؤں سے غافل نہیں ہوتا۔ مگر کچھ اوقات کو اللہ رب العالمین نے خاص اہمیت دی ہے، ان اوقات میں زیادہ دعا سنی جاتی ہے۔ ان میں رات کا آخری تیسرا حصہ، رات جو ہوتی ہے نا، یہ سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے مغرب کی اذان شروع ہو جاتی ہے سورج کے غروب ہونے پر، اور ساتھ ہی رات بھی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مغرب کی نماز رات کی نمازوں میں آتی ہے، یہ دن کی نمازوں میں نہیں ہوتی، کیونکہ مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم طلوع فجر سے لے کر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجبت قرص الشمس فقد افطر الصائم، جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا، روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ قرآن میں کہا اللہ نے کہ رات تک پورا کرنا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروا دیا کہ سورج کی ٹکیا غائب ہونے سے روزے کا وقت ختم ہو گیا، روزہ افطار ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے روزہ وہ رات کو کھلتا ہے، اور رات کب شروع ہوتی ہے؟ سورج کے غروب ہوتے سار ہی۔ شام جو ہوتی ہے نا، شام وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے ہوتی ہے۔ زوال کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ شام کا وقت ہوتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک یہ ساری رات کہلاتی ہے۔ اس رات کو، اس وقت کو اب 3 برابر حصوں میں تقسیم کر لیں تو جو آخری تیسرا حصہ ہے نا، یہ ایسا وقت ہے پروردگار اس وقت میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد کرتا ہی نہیں، کرتا ہی نہیں۔ حضرت جابر
بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی اللیل لساعتا لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من خیری الدنیا والآخرہ الا اعطاہ اللہ ایاہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، 557 نمبر حدیث ہے مسلم شریف میں۔ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات میں ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں جو بندہ بھی اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہوا اس گھڑی کے برابر آ گیا، وہ اس گھڑی کے موافق ہو گیا، وہ گھڑی بھی آ گئی رات کی اور بندہ اللہ رب العالمین سے دعا بھی مانگ رہا تھا، تو جو وہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے پروردگار ضرور اس کو وہ دے دیتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا سچا اور سچا فرمان ہے آپ کا، شک شبہ ایک مومن کو نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رات کا آخری پہر اللہ رب العالمین کے ہاں اس آخری پہر کی کتنی عظمت اور کتنی اہمیت ہے کہ اس گھڑی میں اس پہر میں جو اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے بندہ کھڑا ہو، جو بھی مانگے پروردگار سے رب العالمین اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں، دے دیتے ہیں اسے۔ کیا خیال ہے؟ امام الانبیاء کہتے ہیں اللہ اس کو جو چیز وہ مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے، اور میں مانگوں وہ چیز، میرے اندر دعا کی شروط، دعا کی قبولیت کی شروط بھی موجود ہوں، میں اللہ سے مانگوں اور مجھے رب نہ دے، یہ ممکن ہے؟ غلط ہو سکتی ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ مسلمان تو شک بھی نہیں کر سکتا امام الانبیاء کے فرمان میں۔ پھر دوسری حدیث ہے صحیح مسلم شریف کے اندر ہی موجود ہے، اس سے آگے والی حدیث ہے صحیح مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا عز وجل حین یبقى ثلث اللیل الآخر، ہمارا پروردگار جب رات کا آخری ایک تہائی پہر باقی رہ جاتا ہے تو پروردگار عرش عظیم سے آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اللہ رب العالمین رات کے آخری تیسرے پہر میں عرش عظیم سے آسمان دنیا پر اترتا ہے پروردگار، اور آسمان دنیا پر آ کر اللہ رب العالمین کہتے ہیں حل من مستغفر فاغفر له، کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا ساری زندگی گناہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے والا سیاہ کر چکا ہے اس وقت کوئی اٹھ کر میرے دروازے پر آئے، دستک دے، مجھ سے بخشش طلب کرے، فاغفر له، میں رب اس کو بخشنے کا اعلان کرتا ہوں، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ حل من مسترزق فارزقہ، کوئی ہے بھوکا تنگ دست جس کے پاس رزق کی کمی ہے، میں آسمان دنیا پر ساری کائنات کو پالنے والا، ساری کائنات کا مالک، سارے خزانوں کا مالک، میں آسمان دنیا پر آ کر آواز لگا رہا ہوں حل من مسترزق، جس کو رزق کی کمی ہے آئے مجھ سے رزق مانگے، میں اس کو رزق دینے کے لیے تیار ہوں۔ حل من مستشفین، کوئی ہے بندہ بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دی ہے،
جس کو کہا ساری زندگی دوائیاں کھانی ہے، اس کے بغیر تم بچ نہیں سکتے، سکون نہیں آ سکتا. ہے کوئی ایسا بیمار؟ میں اس کی بیماری کو دور کر کے اس کو شفا دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی شفا مانگے آ کر مجھ سے. حل من دائن یدعو فاستجیب لہ، ہے کوئی اس وقت دعا کرنے والا جو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہو اس وقت؟ اور میں اس بندے کی اس وقت کی ہوئی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. جب رات کا آخری تیسرا پہر شروع ہوتا ہے نا، رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر یہ آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا حتیٰ یوذی الفجر، حتیٰ کہ فجر روشن ہو جاتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے حتیٰ ینفجر الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. طلوع فجر تک پروردگار آسمان دنیا پر اپنے بندوں کو اٹھنے کی ترغیب آوازیں دیتا ہے اور کہتا ہے مانگنے والوں. وہ دینے والا، ساری کائنات کا شہنشاہ، وہ دینے کے لیے آیا بیٹھا ہے. آؤ اپنے نرم اپنے گرم بستر کو چھوڑو، اپنی نیند کو قربان کرو، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، مانگو اپنے رب سے. تمہارا رب جو مانگو گے وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے، دے دے گا. ایک مسلمان وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین سن کر وہ تو سمجھتے ہے یہ وقت تو میرے لیے غنیمت ہے، غنیمت سے کم ہے ہی نہیں. میرا رب پکارتا ہے، وہ دینے کے لیے آ بیٹھے، وہ دینے کے لیے ترغیب دے رہا ہے، ابھار رہا ہے، اٹھو اور مانگو مجھ سے، جو مانگو گے دینے کے لیے تیار ہوں. پھر کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ جو بیماریوں میں گرا ہوا بھی ہے، جو تنگ دست بھی ہے، جو قرضوں کے اندر گرا ہوا ہے، جس کی معیشت گھر کی جو ہے نا وہ تنگ ہو چکی ہے، گزران نہیں ہو رہی اس کا چولہا نہیں چل رہا. وہ اس غنیمت کے وقت میں سویا رہے، اس کو پرواہ نہ ہو رب العالمین کے اعلان کی، اس کے فرامین کی. کتنا بد نصیب ہے وہ. تو یہ وقت، ویسے میں نے کہا رب العالمین ہر وقت سنتا ہے، کوئی وقت ایسا نہیں جس وقت میں کوئی پکارے، جس زبان میں پکارے، جس جگہ پر پکارے، جس حالت میں پکارے، رب کو پتہ نہ ہو، سنتا نہ ہو. ہر وقت سنتا ہے، لیکن اس وقت میں عام اوقات کی بنسبت اللہ زیادہ سنتا ہے اور زیادہ قبول کرتا ہے. اس میں آپ نے یہ لفظ سنے ہیں کہ ینزلو، امام الانبیاء نے کہا ینزلو ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب، ہمارا مالک عرشوں سے نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے. یہ ایک حدیث نہیں ہے، بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، سیاستہ کی تمام کتابیں، درجنوں احادیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں ان کتابوں میں کہ آسمانوں سے اللہ رب العالمین عرش سے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے. اور قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جن آیات سے بھی پتہ چلتا ہے، واضح صریح نصوص ہیں کتاب اللہ کی کہ آسمانوں میں سے آسمان دنیا پر رب العالمین عرش عظیم سے نازل ہوتا ہے. اور درجنوں آیات ہیں قرآن مجید میں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے. عرش پر اللہ کہاں ہے؟ عرش پر. ہر جگہ پر حاضر نہیں ہے پروردگار، ہر جگہ پر حاضر نہیں. ذات اللہ کی عرش پر ہے، علم اللہ کا کائنات کے ذرے ذرے پر حاوی ہے، قدرت کائنات کے ذرے ذرے پر حاوی ہے. اللہ رب العالمین کے علم سے، قدرت سے کائنات کا کوئی ذرہ
نہ اوجل ہے، نہ اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت کرتا ہے، لیکن ذات اس کی ہر جگہ پر نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہنا شروع ہو جاتے ہیں نا بھئی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے قسم اٹھاتا ہوں، یہ جملہ ہی غلط ہے، غلط ہے میرے بھائیو۔ یہ جملہ عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ اس کے پیچھے پتہ کیا ہے؟ اس عقیدے کے پیچھے، اس جملے کے پیچھے کیا ہے؟ یہ نظریہ ہے جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے اس نظریے کو اپنائے بیٹھیں، اپنا عقیدہ بنا کے بیٹھیں کہ اللہ رب العالمین وہ لا مکان ہے، لا مکان عقیدہ ہے، لا مکان۔ لا مکان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی کی کوئی جگہ نہیں، اللہ کسی جگہ پر نہیں، نہ اللہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، لا مکان ہے اللہ، اللہ کی جگہ کوئی نہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ نہیں سنا رہا، مسلمانوں کا سنا رہا ہوں، کلمہ پڑھنے والوں کا۔ اللہ لا مکان ہے، اس کو کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ بھئی اللہ لا مکان کیوں ہے؟ کہتے ہیں اگر ہم اللہ کو ایک جگہ پر مان لیں تو پھر تو رب محدود ہو جاتا ہے، اور پھر تو مخلوق کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ مخلوق بھی ایک جگہ پر ہوتی ہے، اللہ بھی ایک جگہ پر ہوا، تو اللہ کی مثل تو کوئی شے نہیں، تو اللہ تو پھر مخلوق کے مشابہ ہو گیا، اس کو ایک طرف مان لو۔ تو اس لیے کوئی طرف، کسی سائڈ، کسی طرف میں اللہ رب العالمین نہیں، وہ لا مکان ہے۔ لوگ مسجدوں کے سپیکروں میں ترانے بھی پڑھتے ہیں، نظمیں، نعتیں، اس میں پڑھتے ہیں سوئے لا مکان سے ندا ہوئی، سوئے لا مکان کی طرف چل دیے نبی۔ ہاں وہ معراج کا قصہ بیان کرتے ہوئے نا کہتے ہیں لا مکان سے آواز آئی اور لا مکان کی طرف چل دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی جگہ ہے کوئی نہیں، اللہ کو ایک جگہ پر ماننا یہ اللہ کی توہین ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب ہے قرآن مجید کی 20 آیات، اللہ کے نبی کی 20 احادیث، وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی توہین پر مبنی ہے۔ جو یہ اعلان کر رہی ہیں، جو واشراف واضح الفاظ میں بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کی ذات اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اس نے کتابیں نازل کی ہیں، وہ رزق اتارتا ہے۔ تو اترنا کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچے سے؟ اترنا تو اوپر سے ہی ہوتا ہے۔ درجنوں آیات، درجنوں احادیث بلا مبالغہ صحیح اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے پر دلیلیں، اور درجنوں کتاب و سنت کی نصوص اللہ کے آسمانوں سے زمین پر نازل ہونے کی دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش، یہ جو آسمان ہے نا دنیا والا، اس پر نازل ہونے کی دلیل۔ اللہ کو عرش پر ماننے سے توہین نہیں ہوتی، جس نہ اللہ کو عرش پر ماننے سے مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، کوئی مشابہت لازم نہیں آتی مخلوق کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں مشابہت کا۔ اللہ اترتا ہے عرش سے آسمان دنیا پر، اس سے بھی مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم نہیں آتی، کوئی اللہ کی توہین نہیں ہوتی، کوئی اللہ کی عظمت اور شان کے منافی نہیں ہے۔ یہ نظریہ کتاب اللہ کا ہے، سنت رسول اللہ کا ہے، سارے صحابہ کا ہے۔ ہر عقل مند اللہ کی قسم اس کا دل گواہی دیتا ہے، اس کی عقل گواہی دیتی ہے کہ اللہ اوپر ہے، نصوص نہ بھی ہوں، ہر عقل مند اللہ کو اوپر سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ کہیں نہیں، اللہ عرش پر بھی نہیں ہے، اللہ اترتا بھی نہیں۔ غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کا عرش پر ہونا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ کا اترنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے 2 ہاتھ ہونا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ کی انگلیاں ہونا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ رب العالمین کا قدم ہونا یہ بھی رب کی صفت ہے، اللہ کی پنڈلی ہونا یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یہ صفات، ہاتھ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ید، ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، 2 ہاتھ ہیں رب العالمین کے۔ تو ہاتھ تو مخلوق کے بھی ہیں، ساری مخلوقات کے ہاتھ ہیں،
تو کیا ہاتھ ماننے سے اللہ کی مشابہت لازم آ جائے گی؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، مستوی تو اپنے تخت پر وزیر اعظم بادشاہ بھی ہوتا ہے، کیا اس سے مشابہت لازم آتی ہے؟ اپنے تخت سے پیر صاحب بھی نازل ہوتے ہیں، اللہ بھی عرش سے نازل ہوتا ہے، کیا یہ مشابہت لازم آتی ہے اس سے؟ نہیں۔ کیسی ہیں یہ صفات؟ صفات ہیں، نازل ہونے کا معنی نازل ہونا ہی ہے، عرش پر مستوی ہونے کا معنی عرش پر مستوی ہونا ہی ہے، ہاتھ کا معنی اللہ کی قسم ہاتھ ہی ہے، پنڈلی کا معنی جو قرآن میں آیا پنڈلی ہی ہے۔ ان تمام آیات جن میں اللہ نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے، ان آیات میں ان صفات کو ان کے ظاہری معنی پر ہی محمول کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ان کی غلط تعویل نہیں کی جائے گی، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے تعویل کرنا، جو لفظ آ گیا اس کو ماننا ہے۔ کیسے ماننا ہے؟ اللہ کیسے نازل ہوتا ہے؟ جیسے ہم دوسری منزل سے پہلی منزل پر اترتے ہیں، جیسے بادشاہ اپنے تخت سے نیچے اترتا ہے، جیسے پیر صاحب اپنی مسند سے نیچے تشریف لاتے ہیں، کیا رب ایسے اترتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، ایسے نہیں اترتا۔ اس کا اترنا مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے اترنے کے مشابہ نہیں۔ اس کا ہاتھ، اس کے ہاتھ، رب العالمین کے ہاتھ مخلوقات میں سے کسی کے ہاتھ کے مشابہ نہیں۔ اللہ کی پنڈلی مخلوقات میں سے کسی کی پنڈلی کے مشابہ نہیں۔ تو کیسی ہے؟ کیسی ہے پھر؟ مشابہ نہیں تو ہے کیسی؟ بھئی ہمیں پتہ ہی نہیں کیسی ہے۔ اس کی کیفیت نہ آسمانوں والے رب نے قرآن میں بیان کی، اللہ کی صفات کی کیفیت نہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے اپنی زبان سے بیان کی۔ ہمارا ایمان ہے یہ اللہ کی صفات ہے، ہمارا ایمان ہے یہ مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، اور ہمارا ایمان ہے ان کی کوئی کیفیت معلوم نہ ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے قیامت تک، کوئی کر بھی نہیں سکتا معلوم۔ صحابہ نے یہ ساری نصوص پڑھی، کتاب و سنت کی سنی، انہوں نے سوال نہیں کیا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، اللہ کیسے نازل ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، ہمارے ہاتھوں جیسے ہیں، اللہ کی پنڈلی کیسی ہے، اللہ کی باقی صفات کیسی ہیں، سوا کیفیت نہیں معلوم، نہ اللہ نے بتائی نہ رسول اللہ نے بتائی۔ اور نہ مسلمان کے لیے اللہ کی صفات کی کیفیت کو جاننے کے لیے ریسرچ کرنا، بحث کرنا حلال ہے، حرام ہے یہ بحث کرنا، بدعت ہے، گمراہی ہے۔ جو چیز معلوم ہی نہیں ہو سکتی اس میں بحث کیسے کرے گا بندہ؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد استاد امام مالک کے عبد الرحمن بن ربیعہ الرائے، ان سے پوچھا کسی نے، کسی گمراہ شخص نے، کہ تم کہتے ہو اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، اس کے مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے۔ اس میں سینکڑوں نصوص ہیں کتاب و سنت کی کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ والکیف مجہول، اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے یہ اس کی کیفیت مجہول ہے، یہ کسی کو معلوم نہ ہے نہ ہو سکتی ہے قیامت تک۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا کہ اللہ کی ذات اوپر ہے، عرش پر ہے، یہ مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اللہ کی صفات کی کیفیت کیسی ہے، وہ کیسی کیفیت ہے، کس طرح کی ہے، یہ سوال کرنا بدعت ہے، گمراہی ہے، سوال کرنا ہی جائز نہیں۔ ہم شروع قرآن میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایمان والے کون ہیں؟
الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا جو بغیر دیکھے اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. انہیں کوئی نہیں دیکھا، محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا، اللہ کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، اس کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اس نے نازل کی ہیں، بغیر دیکھے مانتے ہیں. یؤمنون بالغیب، ان کو معلوم نہیں ہے اللہ کی صفات کیسی ہے، لیکن ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. انہیں صرف اتنا معلوم ہے جتنا آسمانوں والے رب نے اپنے نبی پر نازل کر دیا اور جتنا محمد الرسول اللہ نے بیان کر دیا. اس سے زیادہ کسی کو معلوم ہو سکتا کوئی ذریعہ نہیں اس سے زیادہ جاننے کا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء تک تمام نبی اور قیامت تک آنے والے تمام انسان، ان کو اللہ رب العالمین نے جو علم عطا کیا ہے یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک ذرے کے کروڑویں حصے سے بھی کم ہے. الا قلیلا، جس کے پاس معمولی سا علم ہے وہ کیا جانے رب کی صفات کو، اس کی کیفیت کو. نہ ان صفات کی تعویل، نہ ان کی تشبیہ، اور نہ اللہ رب العالمین کو ان صفات سے معطل کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں، گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے، بھٹکے ہوئوں کا. صفات کو بھی ماننا ہے، ان پر ایمان بھی رکھنا ہے، ان کی کیفیت کے بارے میں بحث بھی نہیں کرنی، اس کو اللہ کے سپرد کر دینا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر عرش عظیم سے، اس کا نازل ہونا مخلوقات میں سے کسی کے نازل ہونے کی طرح نہیں ہے. کیسا ہے بھئی؟ ویسا ہی ہے جیسے رب کی شان کے لائق ہے، بس ویسا ہے اترنا جیسے شان کے لائق ہے. ویسے ہیں اس کے ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، ویسے ہے اس کی پنڈلی جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، ویسے ہے اس کا عرش پر مستوی ہونا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. کیفیت نہیں جانی جا سکتی، نہیں معلوم ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عقیدہ، خلفائے راشدین کا یہی عقیدہ، عشرہ مبشرہ کا یہی عقیدہ، قسم اللہ کی سارے صحابہ کا یہی عقیدہ تھا. دنیا میں دوسری صدی ہجری میں کوئی 150 سال کے بعد امام الانبیاء سے کے اس دنیا سے چلے جانے کے 150 سال بعد شیطان نے کچھ لوگوں کے دماغوں میں خلل ڈالا اور انہوں نے یہ اللہ رب العالمین کی صفات کو مخلوقات کے مشابہ قرار دے کے اللہ کو ان صفات سے محروم کر دیا، معطل کر دیا. کچھ نے ان صفات کی باطل تعویل کرنی شروع کر دی، غلط معنی کر دیا، کچھ نے انکار کر دیا، کچھ نے تعویل کر دی، اور کچھ مشبہہ بن گئے جنہوں نے اللہ کی صفات کو مخلوق کے مشابہ قرار دے دیا کہ اللہ بھی مخلوق جیسے ہی ہے. مسلمانوں میں سے کسی کا عقیدہ نہیں تھا، یہ نہ قرآن میں تھا، نہ محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث میں تھا. اور اسی عقیدے کو آج بھی لوگ لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تو لامکان ہے. لامکان نہیں ہے، پروردگار کی ذات عرش پر ہے، ہر جگہ پر اللہ اپنی ذات کے ساتھ موجود نہیں ہے. آسمان سے اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، ہر رات اترتا ہے. سال کی 358 59 یا 60 جتنی بھی راتیں ہیں نا، ہر رات میں پروردگار آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے عرش عظیم سے. اچھا، جب عرش سے اترتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے؟ نہیں، عرش کوئی نہیں خالی ہوتا. وہ عرش پر بھی ہے، آسمان دنیا پر بھی آیا ہے. اس کا اترنا مخلوق کے اترنے کی طرح نہیں ہے کہ ایک جگہ سے مخلوق اترے وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے، دوسری جگہ پر ہو جاتی ہے. رب کا تو ایسا ہے ہی نہیں. کیسا؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. وہ عرش پر بھی ہے اور وہ ہر بندے کے ساتھ بھی ہے. ہر بندے کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ اللہ ہر بندے کے ساتھ. ہوا معاکم اینما تکونوا، اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے ساتھ ہے. تم فضاؤں میں ہو، تم سمندروں میں ہو، تم خشکیوں میں ہو، ریگستانوں پہاڑوں میں ہو، جہاں بھی ہو، روشنی میں ہو، اندھیروں میں ہو، آسمانوں والا رب تمہارے ساتھ ہے.